الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کی مراد کو صرف اللہ جانتے ہیں۔ کتابٌ، یہ کتاب ہے، انزلہ جو اتاری گئی ہے، الیک آپ کی طرف اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فلا یکن، پس نہ ہو، فی صدرک، آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں، حرجن، کوئی تنگی، من ہو، اس کتاب کے بارے میں، لتنذر، تاکہ آپ ڈر سنائیں، بھی، اس قرآن پاک کے ذریعے سے، وذکرى، اور یہ کتاب یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، یقین کرنے والوں کے لیے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 3 گروہوں کا بیان فرمایا، اہل جہنم، اہل جنت، اور اصحاب الاعراف۔ جہنمی وہ ہیں جو کافر ہیں، مشرک، یا جن کے گناہ زیادہ ہو گئے، نیکیاں تھوڑی ہو گئی۔ فرق دونوں میں یہ ہے، مشرک ہے، کافر ہے، وہ ہمیشہ رہے گا جہنم میں۔ مومن ہے اور حالت ایمان پہ اس کا خاتمہ ہو گیا، اپنی سزا بھگتے گا، یقیناً ایک دن وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ساری امت کا اجماع ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی گناہ کبیرہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ جتنا بڑا گناہ گار بھی ہو، مومن ہو، ساری زندگی ایک دفعہ بھی اس نے کوئی نیکی نہ کی، حالت ایمان میں اس کا خاتمہ ہو گیا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنا بڑا لازمی سوال ہے کہ اس کی برکت سے وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے سزا پا لینے کے بعد جنت میں داخل ہو جائے گا۔ دوسرا گروہ اہل جہنم، اہل جہنم پہلا گروہ۔ دوسرا اہل جنت، اہل جنت جن کی صرف نیکیاں، یا گناہ بھی ہے، نیکیاں بھی، لیکن ان کی نیکیاں غالب آ گئیں، زیادہ ہو گئیں۔ اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ جنتی ہے، جس کی نیکیاں تھوڑی ہو گئیں، اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من ثقلت موازینہ فامہ ہاویہ، جس کے گناہ زیادہ ہو گئے، امہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ، اس کا انجام وہ جہنم ہے۔ تیسرا گروہ اصحاب الاعراف، اصحاب الاعراف والے وہ جن کی نیکیاں بدیاں برابر ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو بھی اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ مبارکہ میں تینوں گروہوں کا بیان فرمایا، خصوصاً ان میں سے اصحاب الاعراف کا بیان فرمایا ہے، اس لیے سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ مکی صورت ہے، یعنی مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کی آیتیں 206 ہیں اور اس کے رکوع 24 ہیں۔ الفاظ کے لحاظ سے سورہ مبارکہ کے الفاظ یا کلمات کی تعداد جو ہے تقریباً وہ 3635 ہے، اور حروف کے لحاظ سے اگر علیحدہ اس کے حرف شمار کیے جائیں تو تقریباً ان کے حروف کی تعداد 14640 ہے، کیونکہ یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں میں عام طور پر 6 مضامین بیان ہوتے ہیں، یہ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور یہ ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ سب سے پہلا مسئلہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی توحید، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے، اپنی صفتوں کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے۔ اس کی صفتیں مخلوق میں پائی جاتی ہیں، لیکن وہ عطوائی ہیں، ذاتی نہیں۔
وہ حادثیں ختم ہو جانے والی ہیں، اللہ کی جو صفتیں ہیں وہ دائمی ہیں، ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گی۔ اس کی حقیقی ہیں، اور مخلوق کے اندر جو پائی جاتی ہیں وہ مجازی۔ اللہ بھی رحم کرتا ہے، بندہ بھی رحم کرتا ہے۔ اس کو بڑا ترس آیا جی، اس نے بڑا رحم کیا ہے۔ اللہ کا رحم اور ہے، بندے کا رحم اور ہے۔ ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، ہمارے سننے میں اور اللہ کے سننے میں بڑا فرق ہے۔ تو یہ صفتیں جو مخلوق کے اندر ہیں، ایک تو وہ عطائی ہیں، دوسرا وہ ناقص ہیں، تیسرے نمبر پہ وہ دائمی نہیں ہیں، وہ حادث ہیں، فنا ہو جانے والی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں۔ یہ ساری امت کا اجماع ہے۔ پھر اللہ کی عظمت شان ہے۔ دوسرا مسئلہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نبیوں کی عظمت شان ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان، خصوصاً نبیوں میں سے دوسرے رکوع میں ہم پڑھیں گے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، ان کی اہلیہ مائی حوا علیہ السلام کا بیان، شیطان کی شیطنت، اس کی شرارت کا بیان، اس کی ناکامی کا بیان، آدم علیہ السلام کی امت پہ، اولاد پہ جو احسانات کیے گئے اس کو بیان کیا گیا۔ آگے پھر 3 گروہوں کا بیان ہے جس کا ابھی میں نے ذکر کیا، اصحاب النار، اصحاب الجنہ، اصحاب الاعراف۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نبیوں میں سے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، سیدنا شعیب علیہ السلام، سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان انبیاء کا ذکر فرمایا۔ تو پہلا مسئلہ اللہ کی توحید، دوسرا مسئلہ نبیوں کی رسالت عظمت شان، تیسرا مسئلہ قرآن پاک اور دیگر ساری آسمانی کتابوں کا حق اور سچ ہو۔ یہ تفصیل کے ساتھ مکی صورتوں میں بیان ہوتے ہیں۔ جتنی آسمانی کتابیں چھوٹی بڑی وہ سب کی سب برحق تھی، اس پہ کوئی شک نہیں۔ چوتھا مسئلہ، مسئلہ قیامت، یوم الآخرہ کا مطلب یہ اس جہان کا ایک آخری دن ہے۔ یوم القیامہ کا مطلب یہ ہے مردوں کو کھڑا، قائم کا مطلب کھڑا کیا جانا، مردوں کو زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا۔ تو قیامت اور اس کے بعد کی جتنی گھاٹیاں مکی صورتوں میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ چوتھا مسئلہ ہے۔ پانچواں مسئلہ جنت میں لے جانے والے کچھ اعمال، یہ اعمال ہیں، یہ کرو تو جنت میں جاؤ گے۔ چھٹا اور آخری مسئلہ مکی صورتوں میں جو تفصیل کے ساتھ بیان ہوتا ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں، اگر کرو گے، اللہ سے صلح نہیں کرو گے تو اس کا انجام برا ہے، وہ جہنم کی شکل میں ہے، ناکامی کی۔ یہ 6 مضامین مکی صورتوں میں بیان ہوتے ہیں۔ اگر اس سب کو جمع کر لیں تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، 2 لفظوں میں ہم اس کو جمع کر سکتے ہیں، تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ۔ ذکر یذکر، تذکیر کا مطلب یاد دہانی۔ مکی صورتوں میں یاد دہانی کروائی جاتی، ایک آدمی ایک چیز اس کے ذہن سے چلی گئی، پھر کچھ نشانی اس نے دیکھی، ایک دم سے اس کو یاد آ گئی، اوہو اچھا یہ معاملہ تو یوں تھا، کچھ تعریر اس نے دیکھ لی۔ جب آیات کریمہ ہم مکی مدنی پڑھتے ہیں تو ہمیں یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ یہاں سے تم غلط ہو رہے ہو، تمہیں یوں چلنا چاہیے، اس میں تمہاری ناکامی ہے، کامیابی تمہاری ادھر ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ اس میں فائدہ ہے، فائدہ ادھر نہیں ادھر ہے۔ یہ مکی صورتوں میں یہ یاد دہانیاں کروائی جاتی ہیں، تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو شمار کر کے اللہ کی نعمتوں کا تم بوجھ محسوس کرو اور اس کے احسان کے نیچے زندگی گزارو۔ دوسری چیز تذکیر بایام اللہ، اگر تم ایسے نہ ہو، ایمان نہ لاؤ، نیکی نہ کرو تو یاد کرو وہ دن بھی آئیں گے جن دنوں میں اللہ نافرمانوں کو پکڑتا ہے۔ یہ جتنے انبیاء کا ذکر میں نے کیا ہے، سب نبیوں کے قوموں کے احوال کو اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا دیکھو اللہ کے نبیوں نے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ان کو یاد دہانی کروائی، لیکن انہوں نے اصلاح نہیں کی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ دن آ گئے جس پہ ان پہ مختلف عذابات کے ذریعے سے پکڑ آگے ناکام ہو گئے۔ بہرحال یہ اس سورہ مبارکہ کے موضوعات ہیں۔ شروع میں حروف مقطعات میں سے 4 حروف ہیں، الف، لام، میم اور صاد، یہ 4 حروف ہیں۔ خوب سمجھ لیں کہ قرآن پاک کی جو آیات کریمہ اللہ نے ان کی 2 قسمیں بیان فرمائی۔ سورہ آل عمران کے شروع، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، میں نے جو کتاب اتاری اس میں 2 طرح کی آیات، ایک محکم، دوسرا متشابہ، دونوں عربی کے لفظ۔ محکم جس کا معنی بھی بالکل ظاہر باہر ہے، مفہوم اور اس کے مطالب بھی ہر ایک آدمی سمجھ سکتا، اہل لسان ہے، وہ اہل زبان ہے، عربی ہے، عربی سمجھتا ہے، بس اس کے سامنے جو ہی آیت آئے گی
وہ اس کا معنی بھی سمجھ جائے گا، مفہوم بھی سمجھ جائے گا۔ اگر وہ عجمی ہے، جس طرح میں اور آپ عجمی عربی نہیں، ترجمہ کیا جائے گا، ترجمہ کرتے ہی فوراً سمجھ جائے گا ہاں اس کا یہ مفہوم ہے، اس کا یہ معنی۔ اور قرآن پاک کی تقریباً 99 آیات کریمہ، 99% آیات کریمہ وہ محکم ہے۔ محکم کا کیا مطلب جی؟ مضبوط، اٹل، معنی بھی مضبوط، بالکل ظاہر باہر، اس کا مفہوم بھی بالکل ظاہر باہر۔ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے غبار انداز سے امت کے سامنے بیان فرما دی، اور عمل کے قابل یہی ہے۔ ایمان بھی ہے، سمجھیں گے بھی، عمل بھی کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے۔ یہ پہلی قسم ہے جس کو محکمات کہا جاتا ہے یا آیات محکم کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم متشابہ۔ متشابہ کی دو قسمیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اسپیشلی ان کے بارے میں فرمائے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو متشابہات کے پیچھے چلیں گے، اور وہ لوگ ہوں گے جن کے دل کے اندر ٹیڑھا پن ہے، حالانکہ ان متشابہات کے معنی کو نہیں جانتا، مگر کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جو علم کے اندر انتہائی پختہ کار ہے، صحابہ، اس کے بعد کے لوگ، بڑے بڑے علماء، وہ بھی یہ کہتے ہیں اس پر ہم یقین تو رکھتے ہیں لیکن اس کا صحیح معنی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو متشابہات کی دو قسمیں، ایک متشابہات یہ میرے آپ کے سامنے جس طرح یہ 4 حروف آ گئے، نہ ان کا معنی پتہ ہے نہ اس کی تفسیر پتہ ہے، کوئی اس کا معنی نہیں کر سکتا کہ الف کا یہ معنی ہے، لام کا یہ معنی ہے، میم کا یہ قطعی معنی نہیں ہو سکتا، احتمالی معنی ہو سکتا ہے۔ جس طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ اللہ نے اس کتاب کو جبرائیل کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اور صعود کا معنی وہ کہتے ہیں صعود، صعود کا معنی بلندی۔ اس کتاب کو جو تمہارے پاس آ چکی ہے، اگر پڑھو گے، سمجھو گے، اس کا حق ادا کرو گے، اللہ تمہیں دنیا آخرت کی بلندیاں دے گا۔ لیکن یہ معنی یقینی نہیں ہے، یہ ایسا معنی نہیں ہے کہ آپ اور میں یہ کہیں جی قطعی معنی یہ ہے، حضور نے بیان کیا ہے یا اللہ نے بیان کیا ہے، جو نہیں مانتا وہ ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ احتمالی معنی ہے، انہوں نے ایک گمان کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق ایک معنی بیان کیا۔ صحیح معنی کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے۔ تو نہ اس کا ہمیں معنی پتہ ہے نہ اس کی تفسیر پتہ ہے، نہ معنی کا پتہ نہ تفسیر۔ یہ صرف مقطعات کا معنی، یہ ہر لفظ دوسرے سے جدا ہے۔ جب حروف آپس میں جڑتے ہیں تو کوئی معنی نکالتے نا، مثلا الحمد، اس میں جتنے حروف جمع ہوئے، الف لام ہا میم دا، ایک معنی نکل گیا، سب تعریفیں۔ لیکن اگر انہی کو جدا جدا کر دیا جائے تو کوئی معنی نہیں، جس طرح یہ جدا جدا لکھے۔ پھر ایک سوال ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ اچھا یہ تو کتاب ہدایت ہے، کتاب ہدایت میں اس طرح کی بات کہ جس کا معنی ہی ہم نہیں سمجھتے، کیا مطلب اس کا؟ تو اس کا جواب بہت آسان ہے۔ دنیا بھر میں بہت ساری ایجادات ہو رہی ہیں، ہر موجد جو ایجاد کرنے والا، بنانے والا ہے، وہ جو بھی چیز اپنی ایجاد کرتا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ خفیہ ورڈ رکھتا ہے، کہتے ہیں استعمال کرو تمہارے فائدے، یہ جہاز بنا دیا ہم نے، یہ ہیلی کاپٹر بنا دیا، یہ میزائل بنا دیے، ایٹم بم بنا دیے، یہ وہ دوسرا، ہماری ٹیکنالوجی ہے، تم استعمال کر سکتے ہو، لیکن اس کا جو فارمولہ وہ ہمارے پاس رہے گا، ہم تمہیں نہیں دیں گے، اس جیسا بنانے کی بھی ہم اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ہماری ایجاد ہے، اس کا فائدہ ہمیں پہنچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، لیکن کچھ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے رموز رکھے ہیں، کچھ خفیہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے اندر الفاظ رکھے، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یا وہ آیات کہا جاتا ہے جو متشابہ ہے۔ دوسری متشابہ کی قسم ہے جس کا لفظ کا معنی تو ہم سمجھ جاتے ہیں لیکن مفہوم نہیں سمجھ سکتے۔ مثلا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ مستوی کا معنی ہوتا ہے بیٹھا ہوا ہے، برابر ہے، یہ معنی ہوتا ہے۔ اللہ عرش پر کیا ہے؟ کرسی پر، عرش پر مستوی ہے۔ الیاذ باللہ ہم یہ معنی نہیں کر سکتے جس طرح مخلوق میں سے کوئی آدمی کرسی پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، صوفے پہ، پلنگ پہ، تخت پہ بیٹھ جاتا ہے، تو ہم یہ کہیں جی جس طرح فلاں بیٹھا ہے اس طرح اللہ بھی بیٹھا، الیاذ باللہ یہ معنی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا اتنا ایمان ہوگا یہ آیات متشابہات میں سے اللہ عرش پر مستوی ہے، جی میرا ایمان ہے بس۔ اچھا ترتیب بتاؤ، کیفیت بتاؤ، کس طرح بیٹھے؟ جب حضور نے بیان نہیں کیا، قرآن نے بیان نہیں کیا، تو کوئی بیان کر سکتا نہیں۔
لہٰذا صرف ہمارا اتنا ایمان ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اس کی کیفیات کا کسی کو علم نہیں، کیونکہ اس کو کسی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ لیس کمثلہ شیء، یہ میرا آپ کا ایمان۔ ایک دوسری وجہ خصوصی، دیکھیں جو جاہل آدمی ہوتا ہے نا، وہ علم سے جان بچے، جی علمی بحثیں ہیں جی، ہمارے پاس وقت نہیں جی، ہمیں کیا ضرورت ہے جی، علم والے جانے، علماء جانے جی، شعبے کے لوگ جانے، ہمیں کیا وابستگی سے۔ تو اس کے لیے امتحان ہی اس کو کہا جاتا ہے اللہ کے بندے تو پڑھ، تو پڑھ، پڑھنے میں تیری خیر ہے، پڑھنے میں بھلائی ہے۔ اور جس کو شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے سب کچھ پتہ چل جائے، میرے سے کچھ ہے پوشیدہ نہ رہے۔ ایک کتاب کھولتا ہے، دوسری تیسری کی، تو کتب خانوں میں بھاگتا ہے، ایک کتاب کے لیے بعض اوقات سال لگا دیتا ہے، کتنی منتوں سماجتوں کے بعد کچھ کو کتاب مل جاتی ہے، کوئی سلسلہ مل جاتا ہے۔ اس کو عالم کا امتحان یہ ہے جو پڑھنے والا اور اس میں جذبہ موجود ہے اور بڑھنے کا، آگے بڑھنے کا، اس کا امتحان یہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہاں تجھے رکنا پڑے گا، یہ تیرے لیے سپیڈ بریکر ہے۔ تو جاہل کا امتحان کیا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے تو پڑھ۔ جو عالم ہے، علم کا متمنی، اس سے کیا کہا جاتا ہے؟ تو یہاں رکے گا، یہاں سے آگے نہیں بڑھے گا، یہ تیرے لیے یہ حد ہے، تلک حدود اللہ لا تقربوها لا تعتدوا۔ تو بہرحال یہ کچھ بات تھی حروف مقطعات کے بارے میں، یہ یاد رکھیے، دوسروں کو بھی سمجھائیے۔ اس کا معنی یوں ہم کرتے ہیں، اللہ اعلم بمرادہ بذلک، ھذا سر بین اللہ ورسولہ۔ حروف مقطعات کا معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا ایک راز ہے، مخلوق کا اس کو مخلوق کو اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا، اس کی مراد کو صرف اللہ کے رسول جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ کتاب، فرمایا یہ کتاب ہے تمہارے ہاتھوں میں، انزل الیک، جو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتاری گئی ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج، پس نہ ہو آپ کے دل کے اندر کوئی تنگی۔ حضور سے کہا جا رہا ہے، ظاہراً تو حضور سے کہا جا رہا ہے، لیکن مجھے آپ کو کہا جائے، اس میں شک نہ رکھنا، تنگی نہ رکھنا۔ دوسرا معنی، تنگی سے مراد حضور دعوت دیتے تھے، لوگ انکار کرتے جاتے، حتیٰ کہ ایسا بھی موقع آیا، سکا چچا ہے، حضور آگے جو ہیں دعوت دیتے جا رہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ حقیقی چچا ہے، وہ بلند آواز سے پیچھے پیچھے پتھر مارتا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے یا ایھا الناس لا تطیعوہ فانہ کذاب، اے لوگو اس کی بات نہ سننا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، الیاذ باللہ۔ حضور کے دل پہ پھر بوجھ ہوتا تھا، اگر اپنے نہیں مانتے، خاندان کے لوگ نہیں مانتے، قریبی نہیں مانتے، تو باہر کے سارے عالم کے لیے مجھے بھیجا گیا، باہر کے لوگ کیسے مانیں گے؟ تو حضور کے دل میں کچھ تنگی ہوتی، تو اللہ نے تسلی دی، آپ دل کو بالکل دل کے اندر تنگی نہ رکھیں، اللہ کائنات کے ہر کچے پکے گھر کے اندر آپ کا دین داخل فرمائیں گے۔ چنانچہ دنیا بھر کے 7 بر اعظموں میں دیکھیے، جنگلوں میں اور بیابانوں میں کہاں کہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام موجود ہیں۔ تو آپ دل میں کوئی تنگی نہ رکھیں اس قرآن سے، لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ آپ ڈر سنائیں اس قرآن پاک کے ذریعے۔ قرآن پاک کے ذریعے سے ڈر سنانا سب سے بڑا جہاد ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ کا ارشاد ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ میں نہیں کہتا، یہ اللہ فرما رہے ہیں، اس قرآن پاک کے ذریعے سے آپ جہاد کیجئے، جہاداً صغیرہ نہیں کہا فرمایا، کیا فرمایا؟ جہاداً کبیر، آپ جانتے ہیں کبیر بڑے کو کہتے ہیں، بڑا جہاد۔ لہٰذا اس کی نشر و اشاعت، اس کے لیے وقت لگانا، اس کے لیے کوشش محنت کرنا، یہ قرآن لوگوں میں عام ہو جائے، اس کی محبت عام ہو جائے، یہ جہاد کبیر ہے، بہت بڑی کوشش ہے، بہت بڑی محنت وذکر، اور یہ یاد دہانی ہے۔ ابھی میں نے کہا مکی صورتوں میں یاد دہانیاں آئیں گی، اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن یاد دہانی ہے للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ اگلی آیت کریمہ میں پھر قرآن پاک کی عظمت شان کا بیان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرما دے۔